أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور آیت نمبر 3 سے 5۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے دو بڑے اور بنیادی احکامات بیان فرمائے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے زنا کی ہولناکی کا اور اس کی قباحتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو زانی مرد ہے وہ کسی بدکار اور فاحشہ اور زانیہ عورت کے ساتھ ہی زنا اور بدکاری کرتا ہے، اور اسی طرح ایک زانیہ اور بدکار عورت اسے کبھی بھی کوئی پاک دامن مرد بدکاری کے لیے لفٹ نہیں کرواتا، بلکہ وہ بدکاری کروائے گی تو ایک زانی مرد سے ہی کروائے گی۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ زنا کی اللہ رب العزت نے مذمت بیان فرمائی، کیونکہ اس سے پہلے گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے زنا اور بدکاری کرنے والے مرد اور عورت، شادی شدہ اور کنوارے مرد اور عورت کی سزا بیان فرمائی۔ اب اللہ رب العزت نے اس زنا اور بدکاری کو ایک بڑا ہی قبیح اور بڑا برا عمل قرار دیتے ہوئے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے تو اس زنا اور بدکاری سے بالکل اپنے دامن کو پاک صاف اور اجلا رکھتے ہیں۔ یہ تو صرف بدکار مردوں اور بدکار عورتوں ہی کا کام ہے، وہی آپس میں یہ زنا اور بدکاری کرتے ہیں اور اپنی سیکسول ڈیزائر کو ایک گندے، پلید اور نجس طریقے سے پورا کرتے ہیں۔
آیت مبارکہ کی دو طریقوں سے تفسیر مفسرین نے کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پہلی آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 3 میں، اللہ رب العزت نے جو نکاح کا لفظ استعمال کیا ہے وہ بھی زنا اور بدکاری اور جماع اور انٹرکورس کے معنی میں ہی استعمال کیا۔ اس پہلی تفسیر کے مطابق آئیے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی دوسری تفسیر کی طرف بھی آتے ہیں انشاءاللہ۔ الزانی، زنا کرنے والا مرد۔ زنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جن کا آپس میں شریعت کے اصولوں کے مطابق نکاح نہیں ہوا، ان کا آپس میں سیکسول ڈیزائر پوری کرنے کے لیے انٹرکورس کرنا، یعنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے آخری حد تک چلے جانا، یہ زنا اور بدکاری کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے درمیان اٹریکشن اور کشش فطری طور پر پیدا فرمائی، اور یہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر انسان کی نشو و نما اور اس کی نسل کو جاری و ساری رکھنے کے لیے یہ سلسلہ پیدا فرمایا۔ اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو شاید انسانی نسل کا بقا اور اس کا جاری رہنا یہ ممکن نہ ہوتا۔ کوئی بھی شخص اس طرف توجہ نہ کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انسانی نسل کے بقا کے لیے ایک تو ان میں کشش رکھی، دوسرا انسان کی آزمائش اور امتحان ہے، کیونکہ اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے جائز رستے بھی رکھے ہیں اور ناجائز رستے بھی پیدا فرمائے ہیں۔ اب اگر تو نکاح کے ذریعے ولی کی اجازت کے ساتھ، حق مہر مقرر کرنے کے ساتھ اور دیگر شرائط اور پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کیا جائے گا، ایک مرد اور عورت نکاح کریں گے، تو یہ نکاح اور یہ جنسی خواہش پورا کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ پاک کو یہ بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ اللہ کے ہاں باعث اجر و ثواب ہے، نامہ اعمال میں نیکیاں بنا کر لکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایک مرد کا اور ایک عورت کا نکاح کے ذریعے اپنی یہ خواہش پوری کرنا، کیا یہ صدقہ ہے، اجر و ثواب ہے؟ بڑی عجیب بات لگی صحابہ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، سوال کر کے بہت ہی احسن طریقے سے بات سمجھائی۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر وہ یہی خواہش، دونوں اپنی اپنی خواہش حرام اور ناجائز طریقے سے زنا اور بدکاری کے ذریعے سے کسی غلط جگہ پر پوری کریں تو پھر انہیں گناہ ہوگا کہ نہیں؟ سب نے کہا ہاں گناہ تو ہوگا، وہ تو بہت برا گناہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ناجائز طریقے سے یہ خواہش پوری کرنے سے گناہ ہوگا تو پھر جائز اور حلال طریقے سے نکاح کے ذریعے سے انسان اگر اپنی یہ خواہش پوری کرتا ہے تو پھر اجر و ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ تو بہرحال بات ہو رہی تھی اس آیت مبارکہ کے ترجمہ کی۔ الزانی، یہاں سے ہم نے زنا کی تھوڑی سی وضاحت فرما دی۔ الزانی، زنا کرنے والا مرد، لا ینکح، نکاح نہیں کرتا، لفظی معنی، لیکن پہلی تفسیر کے مطابق ہم اس کا ترجمہ کریں گے مرد، زنا کرنے والا مرد، زانی، لا ینکح، نہیں جمع کرتا، نہیں انٹرکورس کرتا، الا مگر زانیتن، کسی زانیہ عورت سے، او مشرکتن، یا کسی مشرکہ عورت سے۔ زانیہ عورت جو اس کام کی عادی ہے،
زانی مرد اسی کے پاس جائے گا، اسی سے اپنی یہ ناجائز طریقے سے اپنی پیاس بجھائے گا، یا پھر کسی مشرکہ عورت کے ساتھ ایسا کرے گا، کیونکہ جو مشرکہ ہے وہ عام طور پہ زانیہ بھی ہوتی، عام طور پہ۔ ان دونوں میں علماء کرام نے ایک بڑی زبردست قسم کی مناسبت بھی بیان فرمائی ہے، زنا اور شرک، یہ دونوں فتنے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جہاں زنا بدکاری ہوتی ہے وہاں پر شرک کے بھی امکانات ہوتے ہیں، اور جہاں پر شرک ہوتا ہے وہاں پر زنا اور بدکاری کا بھی ماحول اکثر ہوتا ہے۔ اور دونوں میں مناسبت اہل علم نے یہ بیان فرمائی زنا اور شرک میں، کہ جس طرح شرک کرنے والا مرد یا عورت وہ اپنے اصل اور حقیقی خالق اور مالک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے، کسی جعلی معبود کے در پر اپنا سر جھکاتے ہیں، ایک اللہ پر قناعت نہیں کرتے، ایک اللہ پر راضی نہیں ہوتے، اسی طرح یہ زانی مرد اور زانی عورت یہ بھی حلال پر قناعت نہیں کرتے، یہ بھی صرف اپنے سپاؤس پر قناعت نہیں کرتے۔ مرد ہے تو وہ صرف اپنی حلال بیوی پر قناعت نہیں کرے گا، اس کا جی چاہے گا کہ میں کسی اور عورت کے ساتھ بھی یہ جنسی خواہش پوری کروں، اور اگر عورت ہے تو اس کا بھی یہی معاملہ، وہ بھی اپنے خامند کو جائز سورس کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز طریقے کی طرف لپکے گی اور بھاگے گی۔ مشرک بھی یہی کرتا ہے، بادشاہ حقیقی کو، معبود حقیقی کو چھوڑ کر کمزوروں، ضعیف خداؤں، بناوٹی خداؤں، لکڑی کے، پتھر کے، مٹی کے، قبروں کی شکل میں، حجر کی شکل میں، شجر کی شکل میں، سورج کی شکل میں، چاند کی شکل میں، آگ کی شکل میں، ستاروں کی شکل میں، فرشتوں کی شکل میں، مختلف چیزوں کی شکل میں وہ معبود بناتا رہتا ہے۔ تو مشرک اور زانی دونوں میں کیا چیز کامن ہے کہ وہ بھی ایک پر قناعت نہیں کرتا، اور یہ زانی بھی ایک پر قناعت نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد جمع نہیں کرے گا مگر کسی زانیہ عورت سے یا کسی مشرکہ عورت سے، کیونکہ ایمان والی عورت تو اس کو میسر بھی نہیں ہونی، پاک دامن عورت تو اسے میسر بھی نہیں ہونی، اسے تو میسر کوئی زانیہ عورت ہی ہوگی اور کوئی مشرکہ عورت ہی ہوگی، بہکی ہوئی، عقیدے کے لحاظ سے بھی بہکی اور آوارہ، اور عمل و کردار کے لحاظ سے بھی بہکی ہوئی، اور جنسی لحاظ سے بھی آوارہ۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ والزانیات، اور زانیہ عورت لا ینکح، نہیں جمع کرے گا، نکاح سے مراد یہاں والزانیات، اور زانی عورت لا ینکح، نہیں جمع کرے گا ہاں اس سے الا زان، مگر کوئی زانی مرد ہی، کیونکہ پاک دامن مرد ایسی زانیہ عورت سے جمع کرنے کے لیے، جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ او مشرکن، یا پھر کوئی مشرک مرد وہ اس زانیہ عورت کی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وحرم ذالک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ ذالک سے مراد اب یہاں کیا ہوگا؟ زنا، اور یہ زنا، یہ ناجائز طریقے سے انٹرکورس، جمع، یہ حرام کر دیا گیا ہے علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ ایمان والے، توحید والے، موحد، عقیدے کے بھی صاف ستھرے اور کردار کے بھی صاف ستھرے، وہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس میں حضرت
مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کا واقعہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ یہ مسلمان ہوئے، جب یہ مسلمان ہوئے تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ کی جیلوں میں کئی مسلمان قید تھے، ٹارچر سیل تھے، ظلم ہوتا تھا، تشدد ہوتا تھا، قید تھی۔ انہوں نے کسی اپنے دوست سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں وہاں سے آزاد کروانے مدینہ سے واپس مکہ آؤں گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اب یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک عورت، اناق نامی عورت تھی، اس عورت کے ساتھ ان کا فیر چل رہا تھا، عشق و معاشقہ ان کا چل رہا تھا۔ تو اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ ویسے مشرکہ تھی، بدکار تھی۔ یہ وہاں سے جب آئے تو رات کی تاریکی تھی اور شاید چاندنی رات تھی، تو کسی چوک چوراہے میں، کسی گلی کے کونے پر، کسی دیوار کے ساتھ اس اناق نے حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا، پہچان لیا۔ کہنے لگی کہ مرثد تم ہو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ اس نے کہا ویلکم، آئیے آج کی رات ہمارے نام کیجیے اللہ کی بغاوت و نافرمانی کے لیے۔ اب یہ مرثد رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، ان کی تو دل کی کایا پلٹ چکی تھی نا، یہ تو صحیح معنوں میں مومن بن چکے تھے نا، یہ ہماری طرح کے مومن نہیں تھے، نام کے مسلمان نہیں تھے، یہ مضبوط ایمان کے مالک تھے۔ انہوں نے کہا کہ الناق امپاسبل، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم جانتی نہیں میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اللہ رب العزت نے زنا اور بدکاری کو حرام قرار دیا۔ اللہ اکبر، کیسا ایمان ہوگا، کیا جذبہ ہوگا کہ ساری سہولیات میسر ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سینکڑوں کلومیٹر دور مدینہ منورہ میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، رات کی تاریکی ہے، اور عورت جو سابقہ معشوقہ ہے وہ دعوت بھی دے رہی ہے بدکاری کی، زناکاری کی، جنسی آوارگی کی، لیکن یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ ان اللہ قد حرم الزنا، اللہ پاک نے زنا کو حرام کر دیا ہوا۔ اس نے دھمکیاں دی، میں ایسے کر دوں گی، ویسے کر دوں، پہلے پیار سے منایا، نہیں مانا، پھر دھمکیاں دینے پہ آ گئی۔ اللہ اکبر، بدکاری کا چسکا پڑا ہوا تھا نا، زنا کا۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو بتا دوں گی، شور مچا دوں گی کہ تم یہاں آئے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا بندہ دھمکیوں سے دل ڈرا۔ کہا نا، یہ کام نہیں ہو سکتا، اور پھر اس نے شور مچا دیا، شور مچایا، لوگ بھاگے، اکٹھے ہوئے، اور حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھاگ گئے، دور دراز کسی پہاڑ پہ چڑھ گئے، کسی جگہ چھپ گئے، اور پھر وہ لوگ ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچے، بہت قریب پہنچ گئے، لیکن اللہ پاک نے محفوظ فرمایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر میں اس جیل میں پہنچا، اس قید خانے سے اپنے اس دوست کو چھڑوایا، اور ان کو چھڑوا کر مدینہ لے کر گیا۔ کہتے ہیں وہاں جا کے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی، کیا میں میری وہ فلاں عورت میری پرانی دوست تھی، فرینڈ تھی، تعلقات تھے، معشوقہ تھی، مجھے عشق تھا اس سے، کیا میں اس سے شادی نکاح کر لوں؟ اللہ اکبر، کیسی اطاعت تھی، کیسی فرما برداری تھی ان کا۔ وہاں جا کر اللہ کے نبی سے یہ سوال کرنا یہ بتاتا ہے کہ واقعی ان کے دل میں اس عورت کے لیے محبت تو بہرحال ہے تھی،
عورت کی محبت ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دین اسلام کی محبت، ایمان کی محبت، کردار کی محبت اس عورت کی محبت پر غالب تھی۔ اللہ اکبر، تبھی تو اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ۔ اللہ اکبر۔ اب آتے ہیں اس کی دوسری تفسیر کی طرف۔ کئی مفسرین نے یہ دوسری تفسیر بھی کی ہے، اور اس دوسری تفسیر کے مطابق یہاں نکاح کے لفظ سے مراد نکاح ہی ہے۔ تو اس کے مطابق یہ ہے کہ الزانی لا ینکح، زانی مرد نہیں نکاح کرتا، الا زانیۃ، مگر زانیہ عورت سے ہی، او مشرکۃ، یا مشرکہ عورت سے۔ اس دوسری تفسیر کے مطابق اس آیت کا مقصد یہ بتانا ہے اور ایمان والوں کو یہ سمجھانا ہے کہ تم نے نکاح کرتے وقت کیسے رشتے کا انتخاب کرنا، پاک دامن عورت کا انتخاب کرنا ہے نکاح کرتے وقت، اور مومنہ اور مواحدہ عورت کا انتخاب کرنا ہے نکاح کرتے وقت۔ یہ نہیں کہ عقیدے کی گندی عورت سے نکاح کر لو جس کے دل میں توحید ہی نہیں ہے، جو در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، یا پھر وہ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، گندے لوگوں سے بدکاری کرواتی ہے۔ عقیدہ بھی صاف اور کردار بھی صاف ہونا چاہیے۔ ایسی عورت سے اے ایمان والے مردوں تم نے نکاح کرنا ہے، اور اسی طرح اے ایمان والی عورتوں تم نے بھی جب نکاح کرنا ہے تو تم نے بھی ایسے ہی مردوں کا انتخاب کرنا ہے جو عقیدے کے اجلے ہوں اور کردار کے پاک صاف ہوں، جنہوں نے اپنی جوانیوں کو سنبھال کے رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوسری جو تفسیر ہے اس کے مطابق ضمناً اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اپنا نکاح بھی کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور جو ولی ہیں بچیوں کے ان کو بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے وقت، اور اسی طرح جو والدین اپنے بیٹوں کا نکاح کرتے ہیں، رشتے ڈھونڈتے ہیں، ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کہاں کر رہے ہیں۔ افسوس کہ بڑے بڑے دیندار لوگ صرف چند ٹکے دیکھ کر، صرف اچھی کوٹھی مکان پلاٹ دیکھ کر، یا یہ دیکھ کر کہ جس لڑکے سے ہم اپنی بیٹی کو بیاہ رہے ہیں وہ فلاں ملک کا سٹیزن ہے، اس کے پاس شہریت ہے، صرف اتنی سی بات کے لیے اپنی بچیوں کا ایمان کردار اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کئی بچیاں میں نے واللہ دیکھی ہیں حجاب اوڑھتی ہیں، بڑی با پردہ، با حیا، با اخلاق، قرآن کے ترجمے پڑھنے والی، احادیث کے کورس کرنے والی، اللہ اکبر، حتیٰ کہ مدارس کی فارغ کئی بچیاں، لیکن والدین شادی کرتے وقت بالکل دیکھتے ہی نہیں کہ بالکل بے دین لڑکے کے ساتھ ان کا بیاہ کر دیتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ آپ اس کا ترجمہ دوبارہ سنیے، الزانی، زانی، لا ینکح، نہ نکاح کرے، یا یوں کہہ لیں کہ اکثر نکاح نہیں کرتا۔ الزانی، زانی مرد، لا ینکح، نکاح نہیں کرتا، الا زانیۃ، مگر زانیہ عورت کے ساتھ، او مشرکۃ، یا کسی مشرکہ عورت سے کرے گا۔ جو صحیح پاک دامن مرد ہے نا وہ تو ایسا نہیں کرے گا، وہ تو پاک دامن عورت تلاش کرے گا نکاح کرنے کے لیے، اور وہ تو مواحدہ عورت تلاش کرے گا۔ الزانی لا ینکح، زانی نہیں نکاح کرتا یا کرے گا، الا زانیۃ، مگر زانیہ عورت سے، او مشرکۃ، یا مشرکہ عورت سے،
اسی طرح عورت والزانیۃ اور زانی عورت لا ینکحو نہیں نکاح کرے گا ہاں اس سے الا زان مگر زانی مرد او مشرکن یا مشرک وحرم ذالک اور حرام کر دیا گیا ہے یہ علی المؤمنین ایمان والوں پر. ایمان والوں پر کیا حرام کر دیا گیا ہے؟ ایمان والوں پر یہ نکاح حرام کر دیا گیا ہے کہ ایمان والا مرد زانیہ عورت سے نکاح کرے، ایمان والی عورت کسی زانی مرد بدکار کے ساتھ نکاح کروائے، اسی طرح مشرک کے ساتھ. یہ ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے، ان پر حرام. اس کے بعد آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ پاک نے حد قذف کا تذکرہ فرمایا. قذف قذف قاف موٹا 2 نقطوں والا لا فا قذف. حد قذف، قذف کا مطلب ہے بہتان تراشی، الزام لگا دینا کسی پر زنا کا بدکاری کا. اگر کوئی کسی پر زنا اور بدکاری کا الزام لگا دے تو اس کی سزا، کیونکہ اس سے پیچھے زنا کرنے والے مرد اور عورت کی سزا کا تذکرہ. اب بہتان لگا دینے والے کی سزا کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہیں ہے خاموش رہے، بولنے کی اجازت نہیں، اللہ پر چھوڑ دے. رنگے ہاتھوں بھی پکڑا ہے خاموش رہے، منہ کھولنے کی زبان کھولنے کی اجازت نہیں. اگر وہ کھولے گا تو اللہ پاک نے سزا بیان فرمائی ہے 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے، کیونکہ ایک مسلمان مرد اور عورت کی عزت اللہ کے ہاں بڑی ہی قیمتی ہے. اس نے اس کی عزت کو پامال کر دیا، خاک میں ملا دیا. جیسا کہ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آ رہا ہے کہ ان پر منافقین نے بہتان لگایا تھا زنا کا بدکاری کا. تو یہ اس کی تمہید کے طور پر یہ آیات بھی اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت پر زنا یا بدکاری کی تہمت لگانے والوں کو 3 سزائیں جو ملیں گی ان کا تذکرہ. پہلی سزا ان میں سے 80 کوڑے اور باقی 2 کا تذکرہ بھی یہاں پڑھتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگائیں، لفظی معنی ہوتا ہے نشانہ لگانا، رمی پتھر مارتے ہیں نا حج میں. یرمون جو تہمت لگائیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر. محصنات جو اپنے آپ کو اپنے دامن کو چھپائے رکھتی ہیں، اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھتی ہیں. محصنات قلعہ جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں حصن. دعاؤں کی کتاب ہے نا حصن المسلم، مسلمان کا قلعہ. تو قلعہ بند ہو جانا، محفوظ ہو جانا، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو ایمان اور کردار کے حصار میں بند رکھتی ہیں، ان کو کہتے ہیں محصنات. والذین اور بھی اس لفظ کے معنی ہیں والذین یرمون اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں کس پر؟ المحصنات پاک دامن عورتوں پر. اب یہاں یہ اللہ پاک نے واضح لفظ کی شکل میں تو نہیں بتایا کہ اس سے مراد، اس تہمت سے مراد زنا کی تہمت ہے، لیکن اشارے موجود ہیں آیت کے اندر. جیسے المحصنات کا معنی کیا ہے؟ پاک دامن. تو پاک دامنی کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ تہمت کون سے لگائی جا رہی ہے؟ اس کی پاک دامنی کو خراب کرنے والی. اور پھر آگے 4 گواہوں کا بھی تذکرہ ہے. ثم پھر لم نہ یاتو وہ لائیں بھی کو اربعاتی 4 شہداء گواہ، پھر وہ 4 گواہ نہ لائیں. فجلدو تو کوڑے مارو، ہم انہیں. کوڑوں کی وضاحت ہم اس سے پہلے آیت نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں. فجلدو پس کوڑے لگاؤ، ہم انہیں 80 جلدتن کوڑے، 80 جلدتن 80 کوڑے.
دوسری سزا ولا تقبلوا، اور نہ قبول کرو لہم ان کے لیے شہادتن کوئی گواہی، ابدا کبھی بھی، اور ان کی کبھی بھی کوئی گواہی قبول نہ کرو۔ یہ نہیں کہ 1 2 4 دن کے لیے، مہینے کے لیے، نہیں، کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں کرنی۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں تو الگ بات ہے، جیسا کہ آگے آ رہا۔ وَأُولَٰئِکَ، تیسری سزا وَأُولَٰئِکَ، اور یہ ہم الفاسقون، یہی نافرمان ہیں۔ پہلی سزا 80 کوڑے، دوسری سزا ان کی شہادت اور گواہی آئندہ قبول ہی نہیں کرنی، کہیں جھوٹے ہیں، جھوٹی تہمت لگائی انہوں نے کسی پر۔ اللہ اکبر، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تیسری سزا یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں ان کو فاسق و فاجر سمجھا جائے۔ اللہ اکبر، اتنی سخت سزا ہے کسی کی عزت اور کردار کو پامال کرنے۔ افسوس کہ مسلمانوں کے معاشروں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کی عزت کو خاک میں ملا دیا جاتا، کسی کو پرواہ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کی عزت اور کردار کو داغدار کر دیا جاتا۔ جی فلاں کو میں نے فلاں کے پاس کھڑے دیکھا، فلاں کی طرف دیکھ رہا تھا، فلاں کی طرف دیکھتی ہے، اتنی سی بات پہ پورے خاندان میں، پورے اداروں میں، پورے محلوں میں بدنام کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، کسی کی عزت کو پامال کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ پاک نے دیکھیں اس کے لیے سزا مقرر فرمائی، حد قذف۔ یاد رہے کہ یہ سزا صرف زنا کی تہمت لگانے والے کے لیے ہے، چاہے وہ زنا کی تہمت لگانے والا مرد ہے چاہے عورت ہے۔ یعنی مرد پر بھی تو تہمت لگ سکتی ہے نا بدکاری کی، اگر کوئی مرد پر بھی تہمت لگائے گا تو امت کا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ اس کو بھی ایسی صورت میں بھی اس کو یہ سزا ملے گی۔ یعنی صرف یہ سزا عورت پر تہمت لگانے کی شکل میں نہیں ہے، مرد پر بھی کوئی تہمت لگائے تو اس پر بھی یہ سزا نافذ ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی پر جھوٹی تہمت لگا دیتا ہے کہ اس نے شراب پی ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے قتل کیا ہے، یہ بھی تو تہمتیں ہیں نا، لیکن ان کی سزا یہ نہیں ہے، حد قذف نہیں لگی۔ ان کی سزا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، حکومت ہے، وہ مقرر کرے گی، تعزیرات انہیں کہا جاتا ہے، جن کی سزا اللہ پاک نے مقرر نہیں کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہاں ان کی گواہی بھی قبول نہیں کرنی، ان کو فاسق قرار دینا ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی۔ اس کے بعد توبہ کر لی سے مراد کوڑے لگنے کے بعد توبہ کر لی، یا اس واقعے کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور وہ اصلاح کر لی، اور انہوں نے اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ، غفورٌ، بے حد بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم والا۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے، اللہ اکبر، دونوں میں مبالغہ پایا جاتا ہے، غفور اور رحیم دونوں میں۔ اس لیے یہ دونوں کا ترجمہ کرتے وقت، ایک کا ترجمہ کرتے وقت بے حد بخشنے والا، اور دوسرے کے ترجمہ میں نہایت رحم والا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ الا الذین تابوا جو ہے، اس کا تعلق 80 کوڑوں کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو 80 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، ایسا نہیں، جیسا کہ پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ جو اللہ کی حدیں ہیں نا، ان میں کوئی اسلامی حکمران بھی معافی نہیں دے سکتا۔ جب عدالت میں کیس آ جائے گا قاضی کے پاس، جج کے پاس، تو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ ہاں یہ جو اللہ پاک نے کہا نا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، اس سے مراد، اہل علم اور مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے 80 کوڑے جو ہیں ان کی سزا معاف ہو جائے، نہیں، یہ جو مستثنا قرار دیا جا رہا ہے تو یہ بعد والی 2 سزاؤں کے متعلق ہے
کہ اگر وہ توبہ کر لینا تو پھر بعد میں اس کی گواہی قبول ہو جائے گی، اور پھر اس کو فاسق قرار نہیں دیا جائے۔ آئندہ کے لیے مسلمانوں کو اس کے متعلق اپنا ذہن صاف کر لینا ہے، یہ فاسق و فاجر اور باغی اور نافرمان شخص نہیں ہے، اور آئندہ اس کی گواہی بھی کسی اور کیس میں قبول کر لی جائے گی اگر وہ سچی توبہ کر لے، پکی توبہ کر لے اور اپنی آئندہ اصلاح کر لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی اور ان حدوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اسلامی معاشروں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ معاشرے کے اندر ہر طرف امن و امان کا دور دورہ ہو، اور لوگوں کی عزت اور عفت اور ان کا مال اور ان کی جان، ہر چیز کی حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو ان حدوں کو نافذ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ایسا ماحول دکھا دے کہ جس ماحول میں اللہ کی یہ ساری حدیں نافذ ہوں۔ زنا کرنے والے کو بھی سزا ملے، چوری کرنے والے کو بھی سزا ملے، ڈکیتی کرنے والے کو بھی سزا ملے، اور کسی پر جھوٹا بہتان اور الزام لگانے والے پر بھی حد قذف لگائی جائے۔ اللہ ہمیں ایسا معاشرہ دکھا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔